ایبٹ آباد کے علاقے تریڑی میں واقع گھر میں آگ لگنے سے 9 افراد جاں بحق، ماں اور 8 بچے شامل، لاشیں نکال لی گئی، گھر کی چھت گر گئی، ملبہ ہٹانے کا کام مکمل۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز۔ نواز شریف NA 130، شہباز شریف NA 123، NA 242، مریم نواز نے NA 119 اور 120 کا انتخاب کیا۔ یوسف رضا گیلانی NA 148، بیرسٹر گوہر NA 10، منیر سراج الحق NA 7 لوئر دیر سے لڑیں گے۔ MQ پاکستان کے مصطفیٰ کمال NA 242 اور 247، جبکہ فاروق ستار NA 240 سے الیکشن لڑیں گے۔ جہانگیر ترین قومی اسمبلی کے 2 اور صوبائی اسمبلی کے 1 حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست آج جاری کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن کا حلقہ بندیوں پر اعتراضات عام انتخابات کے بعد سننے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے شیڈول اجرا کے بعد حلقہ بندیوں پر اعتراضات انتخابی پروگرام کو متاثر کریں گے۔ فیصلے میں سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو والدہ کے روایتی حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار۔ آج لاڑکانہ پہنچیں گے اور NA 194 پر کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ بلاول بھٹو NA 196 پر کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ PTI کو سیاسی میدان سے بے دخل کرنے کی کوئی پالیسی نہیں، انتخابی عمل سے روکا گیا تو تحقیقات کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا انٹرویو، کہا بانی PTI کی گرفتاری پر ایسی کون سی قیامت ٹوٹی کہ جلاؤ گھیراؤ کیا گیا، یہ کوئی انہونی تو نہیں تھی۔ 9 مئی میں ملوث افراد کو پبلک آفس ہولڈر نہیں ہونا چاہیے۔ بانی PTI معاشرے کو انارکی کی طرف لے جا رہے تھے، تحریک انصاف کا یہ رویہ درست نہیں تھا۔ پچھلے 2 الیکشنز میں PTI کو ووٹ دیا، اس پر کوئی شرمندگی نہیں۔ PTI کی حکومت سے امید تھی کہ وہ گورننس اور معیشت کو بہتر کرے گی۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کریں گے۔ رہنما PTI بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہا منگل کی صبح تک درخواست دائر کر دیں گے۔ ہماری جدوجہد انتخابی نشان بلے کے حصول کے لیے ہے۔ عدلیہ سے درخواست ہے پٹیشن کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ امید ہے عدلیہ ہمارا انتخابی نشان بلہ بحال کروائے گی۔ الیکشن صاف شفاف نہیں ہوئے تو ملک میں افراتفری پھیلے گی۔ ہمیں مخصوص نشستیں لینے سے روکنے کے لیے سازش رچائی جا رہی ہے۔ غزہ میں حماس سے جھڑپوں کے دوران مزید 13 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ حماس کے حملوں میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 482 ہو گئی۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 5 اسرائیلی یرغمالی بھی مارے گئے۔ اسرائیل کا حماس رہنما حسن الاطرش کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیل کے مطابق حسن الاطرش حماس کو اسلحہ فراہم کر رہے تھے۔ 24 گھنٹوں کے دوران صحافی احمد جمال سمیت 200 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی بمباری میں شہید صحافیوں کی تعداد 101 ہو گئی۔ اسرائیل کا گزشتہ ہفتے حماس کے 200 افراد گرفتار کرنے کا دعویٰ۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام صرف امریکہ روک سکتا ہے۔ جنگ بندی کی چابی امریکہ کے پاس ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے سلامتی کونسل کی غزہ میں امداد کی قرارداد مشکلات کے سمندر میں خطرے کے برابر ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے اسرائیلی بمباری کے باعث غزہ میں امداد نہیں پہنچ رہی، قحط بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ اسرائیل کے معاملے پر قائد اعظم کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی کوئی تجویز کبھی زیر غور نہیں رہی۔ نگراں وزیر اعظم کی قائم کردہ کمیٹی کے اسلام آباد میں بلوچ مظاہرین سے مذاکرات۔ فواد حسن فواد، مرتضی سولنگی اور گورنر بلوچستان نے مظاہرین سے بات چیت کی۔ دونوں طرف سے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ بات چیت کا اگلا دور آج ہوگا۔
موجودہ نگراں حکومت ملک کی تاریخ کی طویل ترین نگراں حکومت بن گئی. بطور نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سب سے زیادہ 131 دن مکمل کر لیے. انوار الحق کاکڑ نے بطور نگراں وزیر اعظم 14 اگست 2023 کو حلف اٹھایا. اس سے پہلے محمد میاں سومرو کی نگراں حکومت 130 دن کی تھی. سب سے کم عرصے کے لیے میر بلخ شیر مزاری کی نگراں حکومت تھی جس نے 38 دن ذمہ داری انجام دی. ملک کے بالائی علاقوں میں شدید ٹھنڈ. سب سے کم درجہ حرارت اسکردو میں -8 ریکارڈ، ہنزا میں -5، کلام -4، گلگت میں -3 ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری رہا. پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کے ڈیرے، موٹر وے کو کئی مقامات پر بند کیا گیا. لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر علاقوں میں گیس کی بحران میں شدت. طلب اور رسد میں فرق 900 ملین کیوبک فٹ سے تجاوز کر گیا. گھریلو صارفین کو ناشتے اور کھانے کے وقت بھی گیس میسر نہیں. کراچی اور چمن کے 2 ماحولیاتی سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق. رواں برس پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپلز کی تعداد 94 ہو گئی. وزارت صحت نے پولیو پازیٹیو سیوریج سیمپل سے متعلق ٹیکنیکل رپورٹ تیار کر لی. کراچی میں گرو مندر پر آئس کریم پارلر کے مالک کا قتل. پولیس کا کہنا ہے مقتول کا رشتہ داروں سے جائیداد کا تنازع چل رہا تھا. تفتیش جاری ہے. 79 کشمیریوں پر بھارتی فوج کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج. 21 دسمبر کو سورن کوٹ میں حریت پسندوں کے حملے میں بھارتی فوج کے 5 جوان ہلاک، 3 زخمی. جواب میں بھارتی سیکورٹی فورسز نے پونچھ اور راجوڑی کے معصوم عوام پر ظلم شروع کر دیا. 3 شہریوں کو تفتیش کی آڑ میں حراست میں لے لیا. 22 دسمبر کو زیر حراست تینوں کشمیری مردہ پائے گئے. مہاجر ثقافت کے رنگ، مشاعروں اور ادبی محافل کا اہتمام. مہاجر کلچر ڈے آج منایا جا رہا ہے. بانیان پاکستان کی قربانیوں کو یاد کیا جا رہا ہے. ہمارے فاسٹ بولرز میں دم نظر نہیں آ رہا. بورے والا ایکسپریس کا قومی پیس اٹیک پر تشویش کا اظہار. وقار یونس کہتے ہیں پاکستانی پیسرز ہمیشہ آسٹریلیا میں توجہ کا مرکز ہوتے تھے، لوگ انہیں دیکھنے آتے تھے، لیکن اس بار پاکستان کے پاس ایک بھی تیز گیند باز نہیں. شادی کروں گا تو بیوی کے لیے گانا بناؤں گا. قومی جارے مزاج بلے باز اعظم خان کا ایاوین نیوز کو خصوصی انٹرویو. کہاں وکٹ پر آتے ہی چھکے چوکے مارنے کا دل کرتا ہے. 2021 کے ورلڈ کپ سے بغیر بتائے ڈراپ کیا گیا تو بہت افسوس ہوا تھا. سعودی پرو لیگ میں کریم بنزیما کی ٹیم کو مسلسل دوسری شکست. الرات کلب نے الاتحاد کے خلاف سنسنی خیز مقابلے میں 3-1 سے کامیابی سمیٹی. شائستہ انداز، مہذبانہ حصے مزاح، الفاظ سے شگوفے بکھرے. لیجنڈ سٹار اور ہر دل عزیز ورسٹائل فنکار معین اختر کے مداح آج ان کی 73ویں سالگرہ مناتے ہیں. اور سدا بہار گیتوں کے خالق اور بے مثال شاعر قتیل شفائی کا یوم پیدائش. ان کی غزلوں اور لازوال گیتوں کی مقبولیت آج بھی برقرار ہے.